بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اختر گیانی اپنے یوٹیوب چینل جو میں نے دیکھا کے ساتھ ناظرین کچھ ڈیولپمنٹس، کچھ اہم خبریں، کچھ معلومات جو آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہیں کہ دن بدن حالات چینج ہو رہے ہیں، تیزی سے معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان معاملات کو جو گورنمنٹ ہے وہ پیچھے دھکیلنا چاہتی ہے، جبکہ حالات آگے کی طرف جا رہے ہیں اور حالات ان کے بس سے باہر ہو رہے ہیں لمحہ بہ لمحہ، نہ صرف دن بدن بلکہ لمحہ بہ لمحہ۔ حکومت نے الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک عوام میں خوف اور دہشت ڈالنے کے لیے پشاور کے واقعے کو بنیاد بنایا اور کہا کہ ملک میں دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب الیکشن جو کہنے والے لوگ ہیں، راگ الاپنے والے لوگ ہیں، وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ حالات اب ایسے نہیں ہیں، تو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے الیکشن ممکن نہیں ہے۔ خاص طور پر کے پی کے علاقے میں جو عملہ ہے وہ ووٹ کیسے لے کے جائے گا، بیلٹ کیسے محفوظ رکھے گا، ووٹوں کی گنتی کیسے کروائے گا، اور ووٹرز جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن تک کیسے آئیں گے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسے ممکن نہیں۔ تو دو وجوہات سے جو ان کا یہ بیانیہ غلط ثابت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ ایک طرف پی ڈی ایم گورنمنٹ قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کے لیے شیڈول جاری کر چکی ہے۔ ایک الیکشن 16 مارچ کو ہوگا، 16 اپریل کو ہوگا اور ایک 19 کو ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن اس معاشی بدحالی اور انتظامی بدحالی کے باوجود ہو سکتے ہیں، جبکہ کے پی اور پنجاب کے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری بات، جو خوف ڈالنے کی کوشش کی عوام میں انہوں نے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، لوگ اکٹھے ہوں گے تو دہشت پھیل جائے گی، دہشت گردی ہوگی، تو اس بیانیوں کو بھی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کو خاص طور پر ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جو 3 تاریخ کو ہائی کورٹ کی سماعت ہوئی، لاہور ہائی کورٹ کی، تو ہائی کورٹ نے واضح کر دیا تھا کہ اگر ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں جیسے کہ بے نظیر کے دور میں بے نظیر کی موت پر ہوئے تھے، تو وہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ الیکشن روکے جائیں، اور الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے۔ اگر گورنرز تاریخ نہیں دیتے تو ان کو چھوڑ دیں اور الیکشن کمیشن تاریخ کا خود اعلان کرے۔ اس کے پر 9 تاریخ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، اور 9 فروری کو دوبارہ سماعت ہوگی، جس پر کبھی امکانات ہیں کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے نئی تاریخ دینا پڑ جائے گی اور تاریخ اناؤنس کرنا ضروری ہوگا، اور اگر یہ تاریخ اناؤنس ہو جائے گا تو یہ الیکشن ہو کر رہے گا۔ اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں حکومت کی وہ ناکام ہو چکی، نہ دہشت والا میٹر جو ہے وہ کام آیا اور نہ ہی دوسرا میٹر کام آیا۔ لہٰذا اب الیکشن ہو کر رہیں گے، اور یہ لوگ بھاگتے بھاگتے کہاں جائیں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور یہ یقیناً بند گلی میں خود بخود جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت نے ایک اور نیک نامی اپنے نام لے لی ہے کہ پنجاب میں جو ہیلتھ کارڈ چل رہا تھا اس کو انہوں نے بلاک کر دیا ہے۔ یہ سہولت اب عوام کو میسر نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو غریب غربا تھے، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج نہیں کروا سکتے تھے، جو مناسب علاج کی سہولت سے محروم تھے، وہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے یہ علاج کروانے کے قابل تھے اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی اور وہ پراپر علاج سے مستفید ہو رہے تھے۔ لیکن اب وہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت ختم، اور وہ لوگ جو غریب غربا ہیں، نادار ہیں یا کم آمدنی والے لوگ ہیں، اب وہ اس علاج سے، اس سہولت سے محروم ہیں، اور وہ ان کو بددعائیں جو ہیں وہ دینا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بددعائیں بھی ان کے کھاتے میں جو بلا تعطل اور تسلسل سے ان کے کھاتے میں آتی رہیں گی۔ پہلے بھی کوئی بھی نیک نامی ان کے نام نہیں ہے، نہ کوئی ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ اب ہیلتھ کارڈ کی بلاکج نے، ہیلتھ کارڈ کے اختتام نے یا خاتمے نے ان کے لیے اور بھی بددعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور ان کی جو ہے
عدم مقبولیت ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے واضح کر دیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اگرچہ حکومت کا حصہ ہیں۔ آصف زرداری نے ایک اور سلسلہ شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کو یقین ہے الیکشن ہوں گے تو پی ڈی ایم کو انہوں نے خاص طور پر نون لیگ کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو جنوبی بیلٹ ہے اس پہ ہمارے جہاں کینڈیڈیٹ ہوں گے وہاں آپ کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گے، تب ہم آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ادروائز ہم آپ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں اور کسی بھی وقت یہ اعلان کر سکتے ہیں۔ اب جنوبی بیلٹ میں انہوں نے 30% حصہ مانگ لیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی جنوبی بیلٹ میں 30% حصہ لے لیتی ہے نون لیگ سے الیکشن میں تو یقیناً نون لیگ کا بوریا بستر پورے پاکستان میں گول ہو جائے گا۔ اب شہباز شریف صاحب کو کوئی بھی جگہ نہیں بچتی کہ وہ کہاں جائیں، ادھر پیپل پارٹی ان کا دامن کھینچ رہی ہے، ادھر جو عمران خان ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، اور مزید جو عوام ہیں وہ ان کے لیے اپنا جو ہے وہ جوتا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے اب بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مزید بات یہ ہے کہ حکومت نے الیکشن سے بچنے کے لیے اپنا پلان تیار کر لیا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ 9 فروری کو ہائی کورٹ اعلان کرنے جا رہی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینا پڑے گی، لیکن اس پر جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے یا خاص طور پہ نون لیگ گورنمنٹ ہے، چونکہ انہوں تو یقین ہے کہ انہیں الیکشن میں کچھ بھی نہیں ملنے والا اور وہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، انہوں نے پلان تیار کر لیا ہے کہ جو ہی ہائی کورٹ یہ اعلان کرے گی یا الیکشن کمیشن سے اعلان کروائے گی تو وہ فوراً سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، اور سپریم کورٹ سے مزید وہ التوا کی کوشش کریں گے، تاریخ پر تاریخ وکلاء پیش نہیں ہوں گے، خود پیش نہیں ہوں گے، اور التوا میں رکھتے ہوئے میٹر کو وہ کافی طول دینے کی کوشش کریں گے، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ الیکشن کم از کم جو ہے وہ 1 سال تک ملتوی ہو جائیں، اور ان کی پلاننگ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے، اور یقیناً سپریم کورٹ سے بھی ان کو قانونی اور آئینی حدود میں کوئی بھی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے۔ ممتاز قانون دان، قانونی ماہرین اس پر رائے دے چکے ہیں نون لیگ کو، بلکہ جواب دے چکے ہیں کہ اس پر کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، الیکشن ہو کر رہیں گے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ نون لیگ کو یہ واضح ہے، پیپل پارٹی کو واضح ہو چکا ہے، لیکن پیپل پارٹی اپنی تیاری کر رہی ہے، اپنی جو ہے پارلیمانی بورڈ اس کی تشکیل دے دی ہے، سندھ میں بھی پنجاب میں بھی، اور مزید بھی اپنی جنرل الیکشن کے لیے بھی وہ تیار ہے اور تیاری کر رہی ہے، جبکہ نون لیگ جو ہے وہ صرف ایک بات پر فوکس رکھے ہوئے ہے کہ الیکشن ملتوی کیسے ہوں گے، کب تک ہوں گے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جو ہر لحاظ سے ہم الیکشن سے فرار ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ ناممکن ہے قانونی اور آئینی طور پر، اور اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یہ بہت بڑا کھلواڑ ہوگا اس ملک کی عوام کے ساتھ اور قانون اور دستور کے ساتھ۔ چند دنوں میں صرف اور صرف آج 7 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو الیکشن کلیئر ہو جائے گا، اور یقیناً ہم اور آپ الیکشن کے ماحول میں ہوں گے۔ یہ نون لیگ اپنی تمام تر کارروائیوں کے باوجود ناکام ہوگی۔ مزید ڈیولپمنٹس کل تک آپ کو پیش کریں گے، جو نون لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے، نون لیگ کی پارٹی کے اندرونی معاملات میں کہاں تک معاملات خراب ہیں، وہ ہم کل تک آپ کو رپورٹ دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔